اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال تک حکومت کی، 10 سال تک آپ نے سیاست چلائی، وہ اسلامی سیاست تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی، اور 10 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لاکھ مربع زمین کو آپ نے فتح فرمایا۔ 10 سال کی زندگی میں اللہ کے رسول نے 10 لاکھ مربع زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرمایا۔ یہ اسلام کی بنیادیں تھی، اس سیاست کی بنیاد تھی اسلام کے اندر۔ محترم حضرات، جو ہمارا سیاست میں جتنا ہمارا تعلیم کے اندر 4% ریزرویشن ہے، حق ہے، اتنا ہی نوکریوں کو حاصل کرنا ہمارا حق ہے، اور ایسے ہی سیاست میں مسلمانوں کا 4% حق لینا ہمارا حق ہے، ہم نہیں لے سک رہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء۔ تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میرا آج کا جو خطبے کا عنوان ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو تعجب ہو، تو اس عنوان کا نام ہے اسلام اور سیاست۔ میں نے اس عنوان کو اس لیے اس کا انتخاب کیا ہے، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بات بیٹھی ہوئی ہے، یہ پولیٹکس، سیاست یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ اسلام کا اس سے کوئی حصہ نہیں ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں بٹھائی گئی ہے اور ہم اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا چکے ہیں، اور یہی ذہن لے کر کے ہم اور آپ چل رہے ہیں۔ تو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا سیاست سے کیا تعلق ہے، کیا تعلق ہے کہ نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہم کو اور آپ کو دیکھنا ہے۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے دلیلیں رکھوں گا، آپ اس سے خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اسلام سے سیاست کا تعلق ہے یا نہیں ہے۔ سیاست
جسے ہم آج سمجھیے زبان پر لانا ایک گالی کی طرح سمجھتے ہیں۔ سیاست ہے کیا؟ سیاست کے معنی کیا ہے؟ سیاست کے معنی ہیں حکومت کو چلانا۔ سیاست کے معنی حکومت کو چلانا ہے۔ یہ گالی ہے کیا کوئی؟ نہیں۔ اسلام کی اصطلاح میں سیاست کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کی اصطلاح میں ڈکشنری اٹھا کر آپ دیکھیں، سیاست کہتے ہیں لوگوں کو اچھائی کی قریب کرنا اور لوگوں کو فساد سے دور کرنا، اس کا نام سیاست ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ سیاست کے معنی خون خرابہ کرنا، جھگڑا کرنا، فساد کرنا، پیسے لوٹ کر کھانا، سیاست کا معنی یہ نہیں۔ سیاست کا معنی اسلام میں لوگوں کو اچھائی سے قریب کرنا اور لوگوں کو فساد سے دور رکھنا ہے، یہ معنی ہے سیاست کا۔ قرآن مجید کے اندر سیاست کا لفظ نہیں ہے، چونکہ یہ اردو کا لفظ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیاست کا معنی الگ بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سیاست کے معنی، حکومت کے معنی خلافت ہے، خلیفہ ہے، حاکم ہے۔ یہ دو لفظ آپ کو قرآن مجید کے اندر ملیں گے، کیونکہ حکومت کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے، تو جو چلانے والا ہے اس کو قرآن نے خلیفہ کہا۔ اس کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں آپ، حکومت کو چلانے والے کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں خلفائے راشدین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، حضرت ابو بکر خلیفہ تھے۔ کیوں کہتے ہیں؟ خلیفہ کے معنی حکومت کو چلانے والا ہے، رہنما کے ہیں، جانشین کے ہیں۔ اب آئیے ہم قرآن مجید کے اندر اس خلافت کے بارے میں، اس رہنما اور جانشین جو کہا گیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بارے میں قرآن میں ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ نے فرشتوں کو بلایا اور کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے میرے فرشتوں، میں تمہارا رب یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے زمین کے اندر ایک خلیفہ بنایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں ایک خلیفہ کو پیدا کرنے والا ہوں، خلیفہ کو بنانے والا ہوں۔ ہے کہ نہیں ہے قرآن مجید کے اندر لفظ؟ مل گیا ثبوت۔ خلیفہ کا لفظ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے استعمال فرمایا، کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اللہ ایسے کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے؟ اللہ نے کہا جس کو میں جانتا ہوں اس کو تم نہیں جانتے۔ ایک دلیل ہو گئی۔ دوسری دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ حدیث کے اندر سیاست کا لفظ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، فرمایا کہ بنو اسرائیل کی سیاست کی قیادت، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کانت بنو اسرائیل، کہ بنو اسرائیل، بنی اسرائیل جو قوم ہے اس کی سیاست کی قیادت تسوسہم الانبیاء، کون کرتے تھے؟ انبیاء کیا کرتے تھے، جاہل لوگ نہیں کرتے تھے۔ سیاست کون کرتے تھے؟ آج ہم سیاست کے بارے میں، ارے مولوی صاحب سیاست میں چلے گئے، فلاں حاجی صاحب سیاست میں چلے گئے۔ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ تسوسہم الانبیاء، کہ بنو اسرائیل کی سیاست کی قیادت انبیاء فرمایا کرتے تھے۔ جتنے انبیاء بنی اسرائیل میں ہیں، کئی انبیاء نے حکومت چلائی، سیاست چلائی۔ اب اس کی دلیل قرآن مجید کی اور ایک آیت سے میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے؟ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے۔ اس زمانے میں بادشاہ کا لفظ حکومت چلانے والوں کو کیا کہتے تھے؟ پرانے زمانے میں بادشاہ کہتے تھے، آج پرائم منسٹر کہتے ہیں۔ لفظ استعمال الگ الگ زمانے کے حساب سے ہوتا۔ تو اس وقت کا جو پرائم منسٹر ہوتا تھا اسے بادشاہ کہا جاتا تھا، حالانکہ بادشاہ کا لفظ صرف اللہ کے لیے زیبا ہے، لیکن دنیا کی اصطلاح میں تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرما رہا ہے یا داؤد
انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. میں نے کیا کہا آپ کو؟ سیاست چلانے والے کو، حکومت چلانے والے کو قرآن نے خلیفہ کہا ہے کہ نہیں ہے؟ اس لفظ کو پکڑ کر کے رکھیں. اب داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہہ رہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے داؤد کو زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا. خلیفہ کے معنی رہنمائی کرنے والا، بادشاہت چلانے والا. اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے کے بادشاہ تھے. آپ کو اللہ نے اتنی ایسا معجزہ دیا تھا کہ لوہا بھی اگر آپ کے ہاتھ میں آ جاتا تو وہ آٹے کی طرح ہو جاتا. اب ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام آپ کے باپ تھے، بادشاہ تھے. ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی. اللہ نے ان کا ذکر فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام رب سے دعا کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ بادشاہ بننے کے بعد دعا کر رہے ہیں، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار تو میری بخشش فرما اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو اور میرے بعد کسی اور کو ایسی حکومت نہ ملے. اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی سیاست کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی سیاست کی. حضرت سلیمان کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے ایسی سیاست عطا فرما، ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو اور میرے بعد بھی کسی کو نہ ملے. اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت اور ایسی سیاست عطا فرمائی. آپ نہ صرف انسانوں پر، جنات پر، چرندوں پر، پرندوں پر، اللہ نے ہر مخلوق پر آپ کو حکومت عطا فرمائی. تو معلوم یہ ہوا کہ سیاست کا قرآن اور حدیث سے الگ تعلق نہیں ہے. سیاست الگ، اسلام الگ نہیں ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کی میں بات بتا رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام نے کس طرح زمین کے اندر حکومت کی اور سیاست کی. آخری دلیل میں انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں دینا چاہتا ہوں چونکہ عنوان لمبا ہے. اختصار کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے؟ یوسف علیہ السلام کا نام ہر کوئی جانتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خواب کی تعبیر دی اور آپ جیل میں پڑے ہوئے تھے، آپ نے خواب کی تعبیر بتا دی. تو بادشاہ نے کیا کہا؟ سورہ یوسف اٹھا کر کے دیکھیں. بادشاہ اپنے جو وزیر تھے ان کے بٹھا کر کے کہتا ہے وقال الملک اتونی بہ استخلصہ لنفسی. کہتا ہے کہ یوسف کو بلا کر کے لے آؤ. وقال الملک، میں اسے اپنے ملک کا حاکم بنانا چاہتا ہوں، بادشاہ بنانا چاہتا ہوں. کسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. تو لوگ گئے، جا کر کے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر کے لائے کہ بادشاہ تمہیں، مصر کا بادشاہ بلا رہا ہے، آؤ. تو بادشاہ نے کہا میں تمہیں حکومت دینا چاہتا ہوں، سیاست دینا چاہتا ہوں، تم حکومت کو چلاؤ. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں. قال اجعلنی علی خزائن الارض. کہا کہ اے بادشاہ اگر تو مجھے کچھ سیاست دینا ہی چاہتا ہے، عہدہ دینا ہی چاہتا ہے، تو مجھے ملک کے خزانے پر مقرر کر دے، مجھے فائنانس منسٹر بنا دے. اس وقت جو لفظ ہے خزانے پر مقرر کرنے والا، آج کے زمانے میں اس کا لفظ انگلش میں کیا آتا ہے؟ فائنانس منسٹر. حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ میرے اندر حساب کتاب کا بہت ٹیلنٹ ہے، لہٰذا آپ مجھے فائنانس منسٹر بنا دیں. قرآن مجید سورہ یوسف اور 13واں پارے کے پہلے پیج کے اندر ان تمام چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی وقت کے حکومت کے بادشاہ تھے، آپ نے سیاست کی. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام اور انبیاء علیہ السلام کا زمانہ اور سیاست یہ دین سے الگ نہیں ہے، یہ انبیاء علیہ السلام سے جڑی ہوئی چیز تھی. یہ تھا انبیاء علیہ السلام کا کچھ خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب آئیے میرے اور آپ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو، اسلام کو لے کر کے آئے، کیا یہ اس سے اسلام کا سیاست سے تعلق ہے یا نہیں؟
میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے جو دلیلیں میں دے رہا ہوں اس کو اچھی طرح سے سنیے گا، آپ کنفیوز نہ ہوئیں، ذہن میں بٹھا لیں اچھی طرح سے کہ دلیل صحیح دی جا رہی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی، آپ رسول بن گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ صفا پہاڑی پر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے کہا یا صباحا یا صباحا۔ کچھ اعلان کرنا ہوتا، لوگوں کو کچھ بات بتانی ہوتی تو صفا پہاڑی پر لوگ کھڑے ہو کر یا پکارتے یا صباح، تو پورے گاؤں کے لوگ جمع ہو جاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکارا یا صباحا ہو یا صباح ہو، پورے مکہ کے لوگ وہاں جمع ہو گئے، کہنے لگے محمد بتاؤ کیوں بلایا ہے آپ نے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر تم اس کلمے کو کہہ دو گے تو اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا، عرب و عجم کا تم کو بادشاہ بنا دے گا، عرب و عجم پر تمہاری سیاست کو اللہ قائم فرما دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو لوگوں نے کہا محمد بتائیے کہ وہ جملہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، فرمایا کہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ تم کو زمین کا اللہ تعالیٰ کیا بنا دے گا؟ تملک العرب والعجم، اللہ عرب اور عجم کا تم کو مالک اور بادشاہ بنا دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی بنیاد رکھی تو بنیاد پر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اسلامی حکومت کا اپنے اعلان فرما دیا، اسلامی سیاست کا اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا، اگر تم اسلام میں داخل ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں سیاست اور حکومت کا مالک بنا دے گا۔ دلیل میری کوئی بھی دلیل سے ہٹ کر نہیں ہے، ثبوت سے ہٹ کر نہیں، اور وہ شارٹ میں آ کر کے میں اب آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مکہ میں ستایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں آئے ہجرت کر کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد دو کام، بڑے اہم کام کیے۔ ایک کام تھا جو پچھلے خطبے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے جو مہاجر تھے اور جو مدینہ کے جو انصار تھے ان دونوں کے درمیان میں بھائی چارہ کیا۔ پچھلے خطبے میں سنا ہے آپ نے، دونوں کو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا، اسے کہتے ہیں مواخات مدینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں بھائی چارگی، بھائی بھائی بنا دیا اللہ کے رسول نے۔ ایک پہلا کام آپ کا یہ تھا۔ دوسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اسے کہتے ہیں عہد میثاق۔ تاریخ اٹھا کر اور آپ سیرت کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، یہی لفظ اور یہی جملہ آپ کو ملے گا۔ عہد میثاق کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مدینہ کے اندر جو مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے، مدینہ کے جو مسلمان تھے انہیں بٹھا کر، اور مدینہ کے جو غیر مسلم تھے، یہودی تھے، انہیں بٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حکومت کو قائم کیا، سیاست کو اللہ کے رسول نے قائم کیا۔ یہ اسلامی حکومت کی سب سے پہلی بنیاد تھی، اسے عہد میثاق کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور یہودیوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو ہم مدینہ کے اندر ایک حکومت کو قائم کریں گے۔ اس سے پہلے مدینہ میں حکومت نہیں تھی، سیاست نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پارٹیوں کو بٹھایا، مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو بٹھا کر کہا کہ دیکھو ہم یہاں پر حکومت کو، سیاست کو قائم کریں گے، لیکن اس کی بنیاد کیسے ہوگی؟ تو پہلی بنیاد یہ بیان کی گئی کہ جو بھی مدینہ میں کوئی بھی آدمی رہے گا کسی بھی قوم کا، پہلی شرط اس حکومت کی، جیسا ہمارے ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہے ویسے ہی وہ مدینہ کا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا۔ پہلا قاعدہ کیا تھا، پہلی شرط کیا تھی کہ مدینہ کے اندر جتنے بھی قومیں ہیں، ہر قوم اپنے مذہب پر رہ کر، اپنے دین پر رہ کر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتی ہے۔ یہ پہلا عہد تھا، پہلی شرط تھی اس کانسٹیٹیوشن کی۔ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن لکھا گیا ہے آپ اس کو اٹھا کر کے دیکھیں،
پہلے پنے میں ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہی بات لکھی گئی ہے کہ اگر ہندوستان کا کوئی بھی آدمی جو ہندوستان میں رہتا ہے اسے اپنے مذہب پر رہ کر اپنے دین کی اوپر چلنے کی پوری اجازت ہے اور اپنے دین کی تبلیغ کی پوری اجازت ہے. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان اپنے دین پر قائم ہو کر باقاعدہ الحمدللہ تبلیغ کر رہے ہیں. عیسائی اپنے مذہب پر قائم رہ کر اپنے مذہب کی پرچار کر رہے ہیں. ہندو بھائی وہ اپنے مذہب پر رہ کر ان کا پرچار کر رہے ہیں. ہر قوم اپنے اپنے مذہب پر رہ کر اپنے اپنی قوم کا پرچار کر رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد میثاق مدینہ کی جو حکومت کو قائم کیا، سب سے پہلا لفظ یہی تھا کہ ہر قوم اپنے مذہب پر رہ کر آزادی کے ساتھ کام کر سکتی ہے، کوئی اسے ڈسٹرب نہیں کرے گا. آج 1400 سال کے بعد یہاں کی حکومت نے اس قانون کو نافذ کیا، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی سیاست میں وہ لفظ لکھ دیا تھا اللہ. پھر اس کے بعد اس سیاست کا دوسرا کنڈیشن یہ تھا، شرط یہ تھا اس کانسٹیٹیوشن کا کہ اگر مدینہ پر کوئی حملہ کرے گا تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری جتنا مسلمانوں کی ہوگی اتنا غیر مسلموں کی بھی ہوگی. تو یہودیوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں. تیسری بات یہ تھی کہ جتنا مدینہ کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے اتنی ذمہ داری غیر مسلموں کی بھی ہوگی. سب نے کہا ہم اس پر بھی تیار ہیں. چوتھی بات یہ آئی کہ اب ہماری حکومت کا سربراہ کون ہوگا؟ عبداللہ ابن ابی جانتے ہیں منافقوں کا سردار، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیوں کرتا تھا؟ وجہ یہی تھی، وہ چاہتا تھا کہ وہ مدینہ کا حاکم بن جائے، مدینہ کا بادشاہ بنے، مدینہ کا سربراہ بنے، مدینہ کا لیڈر بنے. جب لوگوں نے ووٹنگ کی تو مدینہ کے انصار نے، مسلمانوں نے، یہودیوں نے اتفاق کے ساتھ کہا کہ اگر ہمارے اس مدینے کا سربراہ حاکم اگر کوئی بن سکتا ہے تو یہ ایک شخصیت ہے، اور اس شخصیت کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے ایسی حکومت قائم کی، ایسی سیاست آپ نے قائم کی کہ غیر مسلموں نے خود کہا ہماری حکومت کا اگر کوئی حاکم بن سکتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہا گیا اگر ہمارے درمیان میں کوئی اختلاف آ گیا، انبند ہو گئی، تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو تمام نے بیک آواز یہی کہا کہ اگر ہمارے درمیان میں کوئی اختلاف آ گیا، جھگڑا آ گیا، تو اس کا فیصلہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارا آخری فیصلہ ہوگا. اللہ اکبر. یہ اسلام کی سیاست کی بنیاد ان چیزوں پر رکھی گئی ہے. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، الرحیق المختوم رحمت للعالمین، تاریخ کی جتنی کتابیں ہیں سب اٹھا کر کے پڑھ لیں، اس میں عہد میثاق کے نام سے یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی. تو جو لوگ کہتے ہیں اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیاست کو کیا کیا تھا. اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال تک حکومت کی، 10 سال تک آپ نے سیاست چلائی، وہ اسلامی سیاست تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی. اور 10 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لاکھ مربع زمین کو آپ نے فتح فرمایا. 10 سال کی زندگی میں اللہ کے رسول نے 10 لاکھ مربع زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرمایا. یہ اسلام کی بنیادیں تھی، اس سیاست کی بنیاد تھی اسلام کے اندر. جو یہ کہتا ہے کہ اسلام سے سیاست کا کوئی تعلق نہیں، سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ ان کی کم علمی ہے، ان کو نالج نہیں ہے. اگر وہ اس تاریخ کو پڑھ لیتے تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حکومت کو آپ نے قائم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. تو آپ کے بعد پھر حکومت قائم ہوئی. کس نے حکومت چلائی؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پیشین گوئی فرمائی کہ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال تک حکومت کی. 2 سال تک آپ نے سیاست کی. کیا وہ سیاست نہیں تھی؟ کیا وہ حکومت نہیں تھی؟ حکومت کے معنی کیا ہے؟ سیاست کے ہیں. سیاست کے معنی حکومت کو چلانا ہے. تو حکومت کو چلانے والے کون تھے؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سال آپ نے سیاست چلائی، پھر آپ کا دور ختم ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک حکومت چلائی، 10 سال تک آپ نے سیاست کی، اور ایسی سیاست کی آج کا یہاں کا ہندوستان کا گاندھی یہ کہتا ہے ہندوستان کے لوگوں کو اگر دنیا کے اندر ہندوستان کے اندر امن کو قائم کرنا چاہتے ہو، اگر سیاست اگر کسی کی طرح سے چلانا چاہتے ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی سیاست کو چلاؤ۔ اللہ اکبر۔ کس نے کہا؟ والحق ما شہدت به الاعداء، دشمن گواہی تو وہ ہے، اخلاق تو وہ ہیں کہ جس کی گواہی ہمارا دشمن دے۔ ہندوستان کے گاندھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہندوستان میں اگر کوئی حکومت اگر صحیح طریقے سے چلانا چاہتے ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی حکومت چلائی ہے، جیسی سیاست چلائی ہے، ویسی سیاست یہاں چلاؤ۔ غیر مسلموں کو سیاست اسلام کے ساتھ تعلق سمجھ میں آ رہا ہے، ہمارے مسلمانوں کو سیاست سمجھنے نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں یار اسلام سے سیاست کا کوئی تعلق نہیں، مولویوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ ارے انبیاء نے حکومت کی ہے، انبیاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی، حضرت عمر حضرت ابو بکر نے سیاست کی، پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کا دور آیا کہ دونوں میں سے کس کو خلیفہ بنائے گئے۔ تو میں بتا رہا ہوں اسلام کے اندر سب سے پہلے ووٹنگ کا سسٹم آج جو 1400 سال کے بعد نکالا گیا ہے، 1400 سال پہلے ہمارے خلفائے راشدین نے ووٹنگ کا سسٹم نکال دیا۔ دونوں کے درمیان میں بات آئی کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے، کس کو حاکم بنایا جائے، تو دونوں کے درمیان میں ووٹنگ ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ووٹ زیادہ پڑے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ کہاں ہیں ہم مسلمان؟ تاریخ پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، نہیں پڑھیں گے تو پھر کون آپ کو سمجھائے گا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، سیاست کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیے سیاست اسلام کا ایک حصہ ہے، سیاست اسلام کا ایک حصہ ہے، اور جو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میں سمجھتا ہوں وہ کم علم آدمی ہے، ان پڑھ آدمی ہے، اس کو اسلام سے تعلق سے کوئی علم نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے حکومت کی، سیاست کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 11 سال تک آپ نے خلافت کی، 11 سال 10 مہینے تک آپ نے خلافت کی، سیاست کی۔ تو میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں اسلام اور سیاست دونوں ایک ہی ہیں۔ سیاست اسلام کا ایک حصہ ہے، اور یہ سیاست کہیں بازاروں میں بیٹھ کر نہیں ہوتی تھی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیاست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلافت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ہوتی تھی، لوگوں کے فیصلے مسجد نبوی میں ہوتے تھے، بیماروں کی شفایابی کے لیے تیمارداری اور بیماروں کا علاج مسجد نبوی میں ہوتا تھا، جنگ کے پلاننگ مسجد نبوی میں ہوتی تھی، سیاست کی پلاننگ کس کو کیسے ہرانا ہے، کس کو کیسے جتانا ہے، اس کی پوری پلاننگ مسجد نبوی میں ہوتی تھی۔ اگر کوئی غلط ثابت کرتا ہے تو مجھے لا کر کے ثابت دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو اسلام کا ایک گہراوارہ بنا دیا۔ آج ہم نے مسجد کا جو بیس ہے اس کو ہم نے ہٹا دیا، مسجد سے جو کام ہم کو کرنے چاہیے تھے ہم نے چھوڑ دیے۔ آج اس کی وجہ سے آج ہم در بھدر کے ٹھوکریں پھر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ ہمارے ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیں۔ ابھی میں آخری حصے میں آ رہا ہوں۔ مغلیہ سلطنت سے پہلے جو بادشاہ یہاں پر ہندوستان میں گزرے ہیں، مسلمانوں نے اس ہندوستان کے اندر 900 سال تک حکومت کی۔ وہ کیا تھی؟ وہ سیاست نہیں تھی۔ مسلمانوں نے ہندوستان میں 900 سال تک سیاست کی ہے، لیکن ہم نے اس چیز کو گنوا دیا۔ قصوروار ہم ہیں، ہم نے سیاست کو چھوڑ دیا، غیروں نے اس کو اپنا لیا، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کی حالت ہو چکی۔ شاعر کہتا ہے جدا ہو دین سیاست سے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر سیاست سے اسلام کو الگ کر دیا جائے تو دنیا میں کچھ باقی نہیں، سب فساد رہے گا۔ تو دین کا اسلام سے اور دین کا سیاست سے وہ اتنا ہی رشتہ ہے جتنا کہ اسلام کا دین کے ساتھ رشتہ ہے۔ اس کے بعد آپ تاریخ اٹھائیں، مغلیہ سلطنت جو بابری مسجد ہے، بابر نے جو بنائی،
ان کے پاس سے مغلیہ سلطنت شروع ہوتی ہے. ان کے خاندان والوں نے مغلیہ سلطنت اس ہندوستان کے اندر 335 سال تک سیاست کی ہے. اسی 900 سال کے درمیان کی میں بات بتا رہا ہوں. بعد میں مغلیہ سلطنت پر یہ حکومت ختم ہو گئی, سیاست ختم ہوئی. 350 سال کے قریب انہوں نے سیاست کی. اس کے بعد جب ہندوستان آزاد ہوا, ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد جو ہندوستان کی سب سے پہلے منسٹر, پرائم منسٹر بنائے گئے نہرو صاحب, وہ کمیٹی بنائی گئی جو حکومت اور سیاست کی کمیٹی قائم کی گئی. تو وہ جو کیبنٹ بنائی گئی, وہ کیبنٹ کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں, وہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں 75 MPs تھے مسلمانوں کے. اگر اسلام سے سیاست کا کوئی تعلق نہ ہوتا تو یہ MP وہاں پر مسلمان نہ جاتے. آج 70 پر 5 جا کر آج 5-10 باقی رہ گئے. کیوں؟ ہم نے اسلام کو, ہم نے سیاست کو گناہ سمجھا ہے. اور میں آپ کو تعجب کی بات بتا رہا ہوں, اس کابینٹ کے اندر 2 لوگ مسلمان ایسے تھے جو منسٹر تھے, کابینٹ منسٹر. جانتے ہیں کون تھے؟ پہلے کابینٹ منسٹر تھے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ. کون؟ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ, ابوالکلام آزاد, جن کو کون نہیں جانتا, امام الہند کہا جاتا ہے. ان کو اس کیبنٹ کا ایجوکیشن منسٹر بنایا گیا. ایجوکیشن منسٹر 2 مرتبہ آپ 2 ٹرم آپ نے 10 سال تک آپ نے ایجوکیشن منسٹر کی سیٹ کو آپ نے سنبھالا. اگر اسلام میں سیاست غلط ہوتی تو مسلمان اس میں داخل نہ ہوتے, علماء اس کے اندر داخل نہ ہوتے. اور دوسرے تھے ٹرانسپورٹ منسٹر. جانتے ہیں کون تھے؟ مولانا حفظ الرحمان سہواری, جو اہل حدیث کے عالم ہیں. یہ دونوں اہل حدیث کے عالم ہیں. ہندوستان کی کیبنٹ منسٹری میں ان کا دونوں کا عہدہ تھا. تو جو لوگ کہتے ہیں اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, تو یہ لوگ کیوں جاتے سیاست کے اندر؟ آج ہم نے سیاست کو چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے آج ہم نیچے درجے میں پہنچ گئے ہیں. اب میں اختتامی کچھ باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. محترم حضرات, 2006 کے اندر سچار کمیٹی کی رپورٹ پیش کی گئی ہے. اس میں بتایا گیا کہ پہلے تو یہ سمجھا جاتا سب سے زیادہ غریب ہندوستان کے اندر دلت ہیں, آدیواسی لوگ ہیں, ST SC کے لوگ ہیں. 2006 میں سروے کیا گیا, سچار کمیٹی نے رپورٹ کیا کہ ہندوستان کے اندر سب سے نچلے حصے میں اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. اور مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ ان کو 12% ریزرویشن دیا جائے. کون؟ سچار کمیٹی نے رپورٹ پیش کی. لیکن 12%, 12% ریزرویشن ہمیں تعلیم میں, نوکریوں میں, سیاست میں ملنا چاہیے تھا, وہ ہم نے حاصل نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سیاست میں نہیں ہیں, اس لیے کہ ہم سیاست میں جانا گناہ سمجھتے ہیں, سیاست کو ہم گالی سمجھتے ہیں. ہم نے نہیں ختم رکھا, 12% ریزرویشن سے ہم محروم ہو گئے. اب یہاں آندھرا پردیش کے اندر 4% ریزرویشن دیا گیا ہے, لیکن 4% ریزرویشن تعلیم کے اندر, نوکریوں کے اندر, سیاست کے اندر ہمارا حق ہے کہ ہم جا کر کے سیاست میں 4% ریزرویشن لیں, لیکن ہم نہیں لے سک رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیڈر سیاست میں نہیں ہیں. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ہمارا نقصان ہو رہا ہے. ہمارے مسلمان سیاست میں صرف چمچا گیری کرنا پسند کرتے ہیں, لیڈر بننا پسند نہیں کرتے, حکمران بننا پسند نہیں کرتے. بس ہم اپنے یہ سمجھ رہے ہیں سیاست سے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے, ہم بس سیاست دانوں کی, لیڈروں کی چمچا گیری کریں, اس میں ہم خوش ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج 4% ریزرویشن بھی ہمیں ملنا مشکل ہو گیا. آج میں سچ بتا رہا ہوں, مسلمانوں کی حالت سیاست کے اندر ایک بینڈ باجا بجانے والے سے کم نہیں ہے. اب غور کریں, ایک دولہا اپنے گھر سے نکلتا ہے باراتیوں کو لے کر, کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے بینڈ باجا بجاتے ہوئے دولہے کے سامنے جاتے رہتے ہیں. جیسے ہی فنکشن ہال آ جاتا ہے تو دولہا اندر, باراتی اندر, سب جا کر کے نکاح خانی میں بیٹھ جاتے ہیں, شادی کے منڈپ میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ جو بجانے والے ہیں بینڈ باجا کہاں رہتے ہیں؟ فنکشن ہال کے باہر. مسلمانوں کی حالت اتنی ہی ہے. مسلمانوں کو بینڈ باجے کے طرح بجانے کے لیے لے جا کر سیاست تک لے جا کر رکھا جاتا ہے, اور یہ لوگ سیاست کی کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں. اب ہم یہاں پر کچھ پیسے کھا کر کے چمچا گیری کرنے میں اور پھر بینڈ باجا بجانے میں ہم خوش ہیں.
آج مسلمانوں کو ایک چاکلیٹ دے دیا گیا ہے، آپ اس چاکلیٹ کو کھاتے رہیں، مسلمان اس چاکلیٹ کو کھا کر خوش ہیں، ہمیں کیا سیاست سے مطلب؟ محترم حضرات، جو ہمارا سیاست میں جتنا ہمارا تعلیم کے اندر 4% ریزرویشن ہے، حق ہے، اتنا ہی نوکریوں کو حاصل کرنا ہمارا حق ہے، اور ایسے ہی سیاست میں مسلمانوں کا 4% حق لینا ہمارا حق ہے۔ ہم نہیں لے سک رہے ہیں۔ ہمارے سے کم عیسائی قوم ہے جن کو دلت کہا جاتا ہے، ST کہا جاتا ہے، آج ان کے لیے ریزرویشن ہے۔ مثال کے طور پر نندی کوٹکور کی سیٹ کس کی ہے؟ STوں کے لیے قائم کر دی گئی۔ آپ کے بازو میں کوڑمور ہے، اس کی سیٹ کس کے لیے مقرر کی گئی ہے؟ ST کے لوگوں کے لیے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کے لیے آندھرا پردیش کے اندر کہاں پر سیٹ مقرر ہے؟ مجھے بتائیں، ہے کوئی جواب؟ پورے آندھرا کے اندر سب سے بڑا پاپولیشن کا اگر کوئی مسلمانوں کا شہر ہے تو وہ کرنول ہے۔ کرنول جیسے شہر میں جو پاپولیشن میں سب سے زیادہ آندھرا میں رہا جاتا ہے مسلمان، یہاں پر ریزرویشن نہیں ہے تو آپ کہاں لیں گے ریزرویشن؟ تروپتی میں لیں گے، منترالم میں جا کر کے لیں گے، سری سلم میں لیں گے، کہاں لیں گے آپ لوگ؟ یہ مسلمانوں کا سیاسی حق ہے اور مسلمانوں کو سیاست میں جانا چاہیے۔ نہیں جانے کی وجہ سے، اور خصوصاً علماء کو جو ہے سیاست میں ہونا چاہیے، نہیں ہونے کی وجہ سے آج یہ فتنے فسادات ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو اسلام کی سیاست کی صحیح سمجھ بوجھ اللہ تعالی ہم کو عطا فرمائے، اس لیے کہ اب تک ہم صرف بینڈ باجا بجانے والے یا منہ میں چاکلیٹ رکھ کر پھرنے والے بن کر رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آنکھوں کو کھولنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی، سیاست کو سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر علیم ورب حلیم۔